لنهتدي ولولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على النبي الذي بعث إلى كافة الناس أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله السميع العليم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک اللہ کے لیے سزاوار ہے، جو خالق کائنات، مالک و ارض سما ہے، اور لاکھوں کروڑ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کو اللہ نے ہماری ہدایت کا ذمہ دے کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آج کا میرا تقریر کا عنوان ہے شکر گزاری، کہ بھئی ہم اکثر یہ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرنا، شکر گزاری کے نہج کیا ہے، شکر گزاری کے طریقے کیا ہیں، آج میں مختصر سے انداز میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ سب سے پہلے شکر کہتے ہیں اس لفظ کو کہ ایک جانور کو کم چارہ ملنے کے باوجود وہ زیادہ دودھ دے۔ شکر کا لغوی معنی یہ ہے کہ ایک جانور جس کو کم مقدار میں چارہ ملتا ہو اس کے باوجود وہ زیادہ دودھ دے، اس لفظ کو کہتے ہیں شکر۔ اور اصطلاحی معنی یہ ہے شکر گزاری کا کہ اللہ رب العالمین جو کچھ بندے کو جتنی بھی نعمتیں دی اس پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائے، اس کو کہتے ہیں شکر گزاری۔ بھئی جو کچھ ملا، جتنا کچھ ملا اس پہ الحمدللہ اکتفا کر جانا۔ تو اللہ رب العالمین سورہ نمبر 16 آیت نمبر 78 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ اللہ نے کہا کہ اللہ وہ ذات ہے جو تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا۔ کیسا عالم تھا اس وقت؟ لا تعلمون شیئا، تم کوئی چیز کو جانتے نہیں تھے، تو اللہ رب العالمین نے جاننے کے ذریعے بنائے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، سننے کے لیے کان بنائے، دیکھنے کے لیے آنکھیں بنائی، سوچنے اور سمجھنے کے لیے اللہ نے دل بنائے۔ کیوں؟ آخری میں اللہ رب العالمین وجہ بیان کر رہے ہیں کہ اس وجہ سے یہ چیزیں ہم نے تمہاں کو دی، کہ آخری اصل مقصد جو اللہ رب العالمین کے پاس تھا وہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تمہارے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو۔ اللہ رب العالمین انسان کو پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلی چیز جس بارے میں شکر ادا کرنے کا حکم دے رہا تو خود اس کی تخلیق کے بارے میں حکم دے رہا، کہ بھئی انسان ایک ایسی چیز تھی جس کا پہلے وجود نہ تھا۔ سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین نے اس کا وجود بخشا، پھر اس کو اس کی جگہ سے ماں کے پیٹ سے دنیا میں لایا، اس کے بعد اس کے لیے ذرائع بنائے، آنکھ کان بنائے، آنکھ بنائے اور دل بنائے، تاکہ اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرے، اللہ رب العالمین کون ہے اس کے بارے میں جانے، اس کے بارے میں سمجھے۔ اللہ رب العالمین کا مقصد یہی ہے کہ انسان اس کو پہچانے، اس کے بعد اس کا شکر ادا کرے۔ اگر کائنات میں دیکھا جائے، اگر ہم کوئی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا شروع کریں کہ بھائی کن نعمتوں پہ کس کس چیز پہ شکر ادا کیا جائے، تو کائنات میں سب سے بڑی نعمت آنکھ کان اور دل ہی ہے۔ اس سے بڑی کائنات میں کوئی نعمت نہیں ملے گی۔ دل، جس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دنیا کی ایسی واحد مشین ہے جو خود بخود چلتی، اس کو چلانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں رہتی۔ آج زمانہ اتنی ترقی کرنے کے بعد، اتنی ٹیکنالوجی آنے کے بعد، صرف آج سے 8 یا 10 سال پہلے سے آٹومیٹک مشین نکلی، اس سے پہلے اس کا وجود نہیں تھا۔ رب العالمین کے جب سے کائنات چلایا، ایک ایسی مشین انسان کے دل میں فٹ کیا، انسان کے جسم میں دل کی شکل میں ایک ایسی مشین فٹ کیا، اس کو چلانے والا کوئی نہیں ہوتا، وہ خود بخود چلتی۔ روز 5 لیٹر خون وہ پورا صاف کر کے جسم کے جو حصے کو جتنی ضرورت ہے وہ اتنا پہنچاتی۔ یہ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور دل ایک دن میں 1 لاکھ سے زائد مرتبہ دھڑکتا، کبھی اس کو کسی کے کہنے یا کسی کے بولنے کی ضرورت نہیں رہتی کہ آپ کو دھڑکنا ہے، آپ کو نہیں دھڑکنا ہے، کبھی کوئی کہے نہیں، وہ خود بخود اپنا کام اپن کرتی۔ اگر صرف سیکنڈز کے لیے بھی وہ رک جائے تو انسان کی زندگی ختم ہو جاتی۔ تو کائنات کی سب سے بڑی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے انسان کو جو اللہ رب العالمین نے عطا کیا، آنکھ کان دل کا یہ عالم ہے۔ اس کے بعد زبان،
زبان یہ وہ چیز ہے جو انسانی جسم کی کیفیت، خوشی ہو یا غم ہو، اس کے احساسات، اس کے جذبات کو الفاظ کی شکل میں ڈھال کر بیان کرتی۔ جب تک کیفیت کو الفاظ کی شکل نہیں دیا جائے، سامنے والے کی کیفیت سمجھ میں نہیں آتی۔ گنگوں کی بھاشا ہم سمجھ سکتے ہیں، اشارے کنایہ میں وہ جتنا کچھ سمجھانا چاہے بس ہم اتنا ہی سمجھ سکتے ہیں، اس سے ہٹ کے ان کی جو کیفیت ہے، ان کی جو مزاج ہے، وہ ہم نے نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ جب تک وہ الفاظ نہیں دیا جاتا تو ہم اس کو سمجھتے نہیں۔ تو الفاظ کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ زبان سے نکلنے والی چیز، زبان یہ وہ چیز ہے جو انسان کی عکاسی کرتی، انسان کے مزاج کی عکاسی کرتی کہ کیا معاملہ انسان کا چل رہا۔ ہونٹ سے 135 الفاظ ادا کر سکتے، بنا ہونٹ کے سہارے ہونٹ جب تک ایک دوسرے سے ملے نہیں، الفاظ سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ بات کر کے دیکھیے کہ منہ کھول کے کچھ الفاظ نکلتے، خالی ایک آواز آئیں گی لیکن الفاظ نہیں بنیں گے۔ زبان ہونٹ کا ایک دوسرے سے ملنے سے الفاظ کا تلفظ ادا ہوتا ہے۔ ناک 3000 چیزوں کی بو سننے کی صلاحیت رکھتا ہے، کتنی بڑی چیز ہے، کبھی ہم غور نہیں کرے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں نعمتیں دی، کبھی ہم یہ چیزوں کو غور نہیں کرے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ گویا انسان کے لیے اللہ رب العالمین ہر انسان کو یہ انفرادی نعمتیں دی تھی کہ آنکھ، کان، دل، زبان، یہ ہر انسان کے لیے اپنی انفرادی نعمتیں تھی کہ اللہ رب العالمین اس پہ شکر ادا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اور اجتماعی نعمت ہر کسی کو عام ہے، جیسا کہ بارش کا نازل ہونا۔ جب بارش نازل ہوتی تو اس سے مسلمان بھی فائدہ اٹھاتے، اس سے غیر مسلمان بھی فائدہ اٹھاتے، اس سے بوڑھا بھی فائدہ اٹھاتا، اس سے بچہ بھی اٹھاتا، اس سے عورت بھی اٹھاتی، اس سے بچی بھی اٹھاتی۔ گویا یہ اجتماعی نعمتیں ہیں، ہر کوئی اس سے فیضیاب ہے۔ جیسا کہ ہوا کے اختیار پہ کسی کا دبدبا نہیں ہے، ہوا سب استعمال کرتے، انسان بھی، جانور بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی، بوڑھے بھی، بچے بھی، ہر کوئی ہوا کے اختیار، ہوا پہ استعمال کرتے، جس کو جتنی ضرورت ہے وہ استعمال کرتے، کوئی کبھی قید نہیں ہوئی۔ وہ یہ نعمتیں جو اللہ رب العالمین ہر کسی کو عام دیے، ہر چیز دیے، ہر ایک کو ہر نعمتیں دیے، اگر مان لو ان چیزوں پر اللہ رب العالمین کہتا کہ ہر چیزوں پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے تو کتنی مشکل میں انسان پڑ جاتا۔ آپ صبح سے اگر اٹھیں گے، صبح اٹھتے کہ آپ سانس لینا شروع کر دیں، اگر آپ شکر گزاری نہیں کریں کہ بھئی میں سانس لی، صبح اٹھتے کہ آپ کی روٹین شروع ہو جاتی، سانس لینا ہے، پانی آپ کی ضرورت ہے، کھانا آپ کی ضرورت ہے، چلنا پھرنا اٹھنا، تمام چیزیں، ہر چیز پہ صبح سے شام تک جتنی بھی آپ نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، اگر فرض کر لیجئے ان تمام پہ اللہ رب العالمین ہر چیز پہ شکر ادا کرنے کو کہتے ہیں، ہر چیز پہ شکر ادا کرنے کو کہتے ہیں، اگر ہم نہیں کرتے تو وہ نعمتیں چھین لے تو کتنی مشکل ہوتی۔ آئے دن ہماری کئی چیزیں ایسے ہی چلی آتی، لیکن اللہ رب العالمین انسان کو قید نہیں کیا، اختیار دیا کہ اگر آپ شکر گزاری کریں گے تو فائدہ ہے، اگر ناشکری کریں گے تو اللہ رب العالمین کی ذات اس سے مستثنا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ نمبر 31 آیت نمبر 27 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِ سَبْعَةِ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ نے کہا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرٍ أَقْلَامٌ، اگر روح زمین کے تمام درختوں کو کاٹ کر پینسل بنا دیا جائے اور 7 سمندر کو سیاہی بنا دیا جائے، اس کے مثل اور 7 سمندر لایا جائے اس کی مدد کے لیے، لکھنے کے لیے، تو کیا ہوگا؟ ما نفدت کلمات اللہ ان اللہ عزیز الحکیم، تو اللہ رب العالمین کی تعریفی کلمات کم نہیں ہوگے، یہ پین ختم ہو جائے گی، یہ سیاہی ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ رب العالمین کی جو تعریفی کلمات ہے، اس کے لیے جو حمد و ثنا ہے، اس کے لیے جو کبریائی ہے، وہ ختم نہیں ہوگی۔ کیوں؟ آگے آ رہا کہ ان اللہ عزیز الحکیم، وہ ذات ایسی ویسی ذات نہیں ہے، عزیز الحکیم غلبے والی ذات ہے، حکمت والی ذات ہے، اس کے حکمت اور غلبے کا یہ عالم ہے کہ یہ اسباب ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ رب العالمین کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے اللہ رب العالمین ہماری تعریف، ہماری حمد و ثنا کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات کا عالم یہ ہے کہ اگر سمندر لایا جائے، 7 سمندر لایا جائے، اس کے مثل اور اس کے لیے 7 سمندر لایا جائے لکھنے کے لیے، لیکن سیاہی ختم ہو جائیں گی، لیکن اس کے تعریف کے کلمات نہیں ختم ہوں گے، تو اللہ رب العالمین ہماری تعریف کو گویا محتاج نہیں ہے۔ اس کی تعریف بیان کرنے کے لیے تو بڑے بڑے فرشتے موجود ہیں۔
اگر ہم اپنی تعریف اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے ہیں تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اسی لیے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کی ذات ہے الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ کی ذات یہ ہے کہ بے نیاز ہے، الصمد ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے، مبرہ ہے، اس کی ذات کسی چیز کی محتاج نہیں ہے۔ گویا اللہ رب العالمین انسان کو جہاں پیدا کیا، جہاں اس کو رہن سہن بتایا، تو اللہ رب العالمین سب سے اہم چیز جب اس سے کہا کہ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا، کان آنکھ دل بنائے، چاہت کہ تم اس کا شکر ادا کرو، تو بس صرف شکر ادا کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ کس طرح اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا وہ الفاظ بھی اللہ رب العالمین سکھائے۔ سورہ نمبر 1 آیت نمبر 1 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کس طرح اللہ کی تعریف کرنا، بے تعریف کرنا تو کیا کرنا، تو اللہ رب العالمین الفاظ بھی سکھائے کہ کہیے کہ الحمدللہ رب العالمین، الحمد تعریف ہے اللہ کے، اگر کوئی بھی چیز پسند آئے تو الحمدللہ کہنا، حدیث میں آیا کہ سبحان اللہ افضل ذکر ہے، الحمدللہ افضل دعا ہے۔ اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرنا، آج ہمارے پاس شریعت میں جو الفاظ آئے ہیں اس کو ہم مختص کر لیے، الحمدللہ کب کہتے، چھینک آئی الحمدللہ وہی مختص ہو گیا، کھانا کھائے الحمدللہ وہی مختص ہو گیا، سبحان اللہ کوئی چیز کو دیکھ رہے ہیں اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرنا، سبحان اللہ ہم چھوڑ دیے، واو کتنا اچھا ہے، کتنا خوبصورت ہے، الفاظ کو ہم مختص کر دیے، انا للہ و انا الیہ راجعون کب پڑھتے، ہاں کوئی چیز اگر کھو گئی تو یہ ریئر کیسز ہے، مختص اس کو وہیں کر لیے، کوئی جب مر گیا تو جب ہی کہتے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، لوٹ گئی انا للہ و انا الیہ راجعون، جہاں سے آئی تھی وہاں لوٹ گئی، کوئی نعمت ملی کوئی نعمت چلے گئی، یہ الفاظ ہم ایسا استعمال نہیں کر رہے، آج کل مختص کر لیے، وہیں کرنا وہیں کرنا وہیں کرنا وہیں کرنا، اگر کوئی کہے کوئی مر گیا رہے الحمدللہ، ہاں آپ خوش ہو رہے مرنے پہ، بھائی آپ اس وقت بھی تعریفی کلمات کہہ سکتے، اس لیے کہ تعریف ہے اللہ کی، اللہ جو چاہا وہ کرتا۔ شیخ البانی ایک بڑے محدث ہے، مشہور محدث ہے، ان کے 4 بیٹے سفر پہ ایک ساتھ نکلتے تو 3 ایکسیڈنٹ ہوتا اور 3 کا 3 چلے آتے، تو کوئی آ کے کہتے کہ آپ کے 3 بیٹے ایکسیڈنٹ میں چلے گئے، فوراً کہتے الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، جب یہ جملہ کہتے کہ اللہ کی تعریف ہے اور جہاں سے نعمت آئی تھی وہاں چلے گئی، تو فوراً کوئی آ کے بتا کہ نہیں 3 نہیں 2 گئے 1 بچ گیا، یعنی 2 ہے 2 چلے گئے۔ اللہ رب العالمین کی تعریف، جب بندہ اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرتا ہے، جب ہی اللہ رب العالمین فوراً اس کی نعمت کا دوسری دے دیتے، آج ہمارے پاس نہیں ہے، اسی لیے معاملہ بھی ہمارا برعکس ہے، نعمت چلی جاتی تو نعمت چلی ہی جاتی، واپس دوسری اس سے بڑی نہیں ملتی، جہاں نعمت آئی وہاں اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرے، ٹھیک ہے جو کچھ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے تو اللہ رب العالمین دوسری اس سے بڑی نعمت دیتے، یہ اصول ہے۔ جیسا کہ ام سلمہ ان کے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوتا، تو جب ان کو معلوم ہوتا کہ ابو سلمہ وفات پائے تو فوراً ان کے پاس یہ خبر آتی تو وہ فوراً کہتے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، آئی تھی اللہ کے پاس سے امانت اور چلے گئی اللہ کے پاس۔ اس کے فوراً بعد ام سلمہ کہہ رہے ہیں جیسا ہی میرے عدت کے دن ختم ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نکاح کا پیغام بھیجے، یہ نعمت کیوں ملی، ایک نعمت گئی اس سے بڑی نعمت مل رہی، یہ اسی وجہ سے ملی تھی کہ وہ چلے جانے پہ کھو جانے پہ جو کلمات اللہ رب العالمین نے سکھائے وہ کلمات اللہ کا شکر ادا کیے ان انداز میں، اسی وجہ سے ان کو نعمت ملی۔ اسی بات کو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ہم یہ کھول کھول کے جو چیزیں بیان کر رہے ہیں ہم انسان کو، اس کا مقصد یہ ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم جو مقصد ہے لوگوں کو بتانے کا، انا ہدیناہ السبیل، ہم جو لوگوں کو رہنمائی کرتے ہیں سیدھے راستے کی طرف، جو چیزیں ہم انسانیت کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، یہ نقصان دہ ہے، یہ جو راستے اللہ رب العالمین انسانیت کو بتا رہے ہیں، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اما شکورا و اما کفورا، راستہ پانے کے بعد آیا شکر گزاری کرتے یا نافرمانی کرتے، ناشکری کرتے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ انسانیت کو راہ دکھانے کے بعد آیا اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرتے یا ناشکری کرتے، یہ اللہ رب العالمین کو دیکھنا مقصد ہے۔ شکر گزاری کیسے کرنا، بھئی اصل مقصد یہ ہے کہ ہوتی کیا شکر گزاری، کرنا کیسے۔ دیکھیے عام چیز سے ایک اصول ہے تھا،
بعض چیزیں انسان کی اللہ نے فطرت میں رکھ دی، جیسا کہ بچہ پیدا ہوتا اس کی فطرت میں رکھ دیا بھوک لگنا، جب وہ بھوک لگتی تو وہ روتا، اس کی فطرت ہے، اور بھوک کو ختم کرنے کے ذرائع اپناتا، جو بھی ذرائع ہو، معصوم بچہ ہے اس کی کیا ضرورت ہے وہ اپنے ذرائع استعمال کرتا، اس کو کوئی سکھاتا نہیں کہ بھئی آپ کو یہ ذریعہ استعمال کرنا ہے جس کے ذریعے آپ کو بھوک مٹتی، یہ کوئی نہیں سکھاتا، اس کو جب تکلیف ہو تو وہ روتا، اس کو یہ کوئی نہیں سکھاتا، اس کی فطرت میں رکھ دی گئی یہ چیز، اگر اس کو تکلیف ہو تو اس کو رونا ہے، یا اس کی فطرت میں رکھ دی گئی یہ چیز، جب وہ کسی کو دیکھتا جب خوشی محسوس کرتا یا خود بخود چھوٹا بچہ اپنے میں آپ ہنس لیتے رہتا، یہ اس کی فطرت میں رکھ دیا گیا، بھوک لگنا، ہنسنا، رونا، کھانا، اپنے جذبات کا اظہار یہ اس کی اپنی فطرت میں رکھ دی گئی، ایک ہوتی چیز فطرت میں رکھ دی جاتی تو وہ خود بخود انسان کرتے جاتا، اور دوسری چیز ہوتی اس کو سیکھنا پڑتا، یہ شکر گزاری اس کی فطرت میں رکھتی نہیں گئی، شکر گزاری کو سیکھنا پڑتا، شکر گزاری ادا کرنے کے لیے اس کے ساتھ صبر کا ہونا بہت ضروری ہوتا، جہاں صبر ہوتا وہاں خود بخود شکر گزاری کا مادہ اور جذبہ آ جاتا، جہاں صبر نہیں ہوتا وہاں شکر گزاری نہیں ہوتی، صبر اور شکر دو ایسے ہیں، ایک رہا تو دوسرا رہے گا، دوسرا نہیں رہا تو ایک نہیں رہی، یہ دو چیزیں بیکوت رکھنا ضروری ہے، شکر گزاری اور صبر، یہ دو چیزیں ساتھ رہی تو خود بخود صبر رہا تو خود بخود شکر گزاری آ جاتی ہے انسان کے مزاج میں، اس لیے ضروری ہے کہ صبر سے کام لو تو شکر گزاری آ جاتی ہے۔ شکر گزاری کی آخر اتنی اہمیت کیوں ہے؟ بھائی شکر گزاری کرنا، نعمتیں مل رہی اللہ کا شکر ادا کرنا، نعمتیں مل رہی، سب سے اہم وجہ میں آپ کو بتاؤں گی، سورہ نمبر 31 آیت نمبر 12 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں شکر گزاری کرنے سے اللہ رب العالمین دین کا فہم دیتے، شکر گزاری کرنے سے اللہ رب العالمین دین کا فہم دیتے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ فَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اللہ نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور تحقیق کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی، کس بنا پر حکمت عطا کی تھی؟ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے، اور جو کوئی شکر کرتا تو شکر گزاری کرنا کر رہے اللہ رب العالمین کو شکر گزاری، لیکن ہو رہا ہمارا اپنا فائدہ، اسی کی جان کو فائدہ ہے، اور جو کوئی نافرمانی کرتا، ناشکری کرتا، فإن اللہ غنی حمید، تو اللہ رب العالمین اس کی ناشکری سے بے نیاز ہے اور تعریفوں والا۔ ایک حدیث میں آتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھتے کہ اے اللہ کے نبی آپ اتنی زیادہ عبادت کیوں کرتے؟ آپ کے ٹھہرے ٹھہرے پیر سوج جا رہے، آپ کے پیروں پہ ورم آ جا رہا، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا بھی اللہ رب العالمین کی شکر گزاری میں داخل ہے، تعریفی کلمات کہنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، یہ کلمات کہنا شکر گزاری ہے، ساتھ ساتھ عبادت بھی کرنا اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے۔ اور دوسری حدیث میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا کیا عجیب حال ہے، جب اس پر پریشانی آتی تو وہ شکر ادا کرتا، جب اس پر پریشانی آتی تو وہ شکر کا دامن تھام لیتا، ناشکری نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین جب بندے کو پریشانی میں مبتلا کرتا، جب بندے کو آزمائش میں مبتلا کرتا، تو اللہ رب العالمین وجہ بیان کر رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے ہم اس کو آزمائش میں مبتلا کرنے کی۔ سورہ نمبر 27 آیت نمبر 40 میں اللہ نے کہا قال هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر فمن شکر فانما یشکر لنفسی ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ اللہ نے کہا ہم جب کسی کو نعمتیں دیتے ہیں، قال هذا من فضل ربی، جب کسی کو کوئی نعمتیں عطا کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے لیبلونی، تاکہ ہم اسے آزمائیں۔ کیا آزمائیں؟ اشکر ام اکفر، کیا شکر گزاری کرتا ہے یا وہ ناشکری کرتا ہے۔ کسی بھی چیز اللہ رب العالمین جو بھی چیز انسانیت کو دیتا تو اس کا مقصد یہی رہتا کہ اللہ رب العالمین کی شکر ادا کرتے یا ناشکری کرتے۔ اگر شکر ادا کریں گے تو شکر اس کی اپنی جان کے لیے ہی فائدہ مند ہے، اگر ناشکری کریں گے تو اللہ رب العالمین اس سے مبرہ ہے۔ دیکھیں شکر گزاری ایک ایسی چیز ہے جس کے کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا۔ اللہ رب العالمین جیسا کہ سورہ نمبر 14 آیت نمبر 7 میں اللہ نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ ان شکرتم لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر گزاری کرے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ وَلَإِن كَفَرْتُمْ، اگر ناشکری کریں گے تو نعمتیں گھٹا دیں گے، کم کر دیں گے۔
اس کی میں ایسے ایک جگہ درس دی تھی یہی ٹاپک پہ، تو میری ایک اسٹوڈنٹ تھی، وہ بول رہی تھی کہ باجی اس کا نکاح ہوا تھا، صرف بدائی نہیں ہوئی تھی، صرف نکاح ہوا تھا، تو وہ بول رہی تھی باجی میرا جب نکاح ہوا تو میرا مہر اتنا کم مختصر باندھا گیا، تو میرے کو یہ بات کھٹکی دل میں، اس لیے کہ ذی استطاعت ہے وہ لوگ، اچھے استطاعت والے ہیں، لیکن جب وہ مہر باندھا گیا تو اتنا کم میرا مہر باندھا گیا، میرے کو یہ بات دل میں کھٹکی کہ اتنا کم. لیکن پھر میں کیا کری کہ نہیں، شکر گزاری کرنا ہے میرے کو، ٹھیک ہے جو بھی میرا مہر ہے ٹھیک ہے. اور جب میرے لیے کپڑے لائے گئے، میرے والدین اتنے کم لائے، تو میں کو جب بھی کھٹکا کے اتنے کم میں یہاں سے لے جاؤں تو آئیں گے کام کو. پھر میرے دل میں آیا کہ نہیں ٹھیک ہے جانے دیجیے، جو بھی ہے اللہ کا شکر ہے. اس کے 2 ماہ بعد میری وداعی ہوئی، تو باجی 1 ماہ کے بعد میرے شوہر میرے کو عمرہ جانے کے لیے پیسے بھیجے. اور پھر ماں جب میرے کو وداعی کے لیے، جب میرا وداعی کا وقت آیا تو اتنے کپڑے آئے، میرے کو اتنے کپڑے آئے، جتنے کپڑے آئے اس سے 4 گنا زیادہ ہے. تو میرے کو جب بھی خیال آیا کہ ان شکرتم لازیدنکم ان کفرتم ان عذابی لشدید، اگر شکر گزاری کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ ہوگا، ناشکری کریں گے تو نعمتیں کھٹ جائیں گی. اسی وقت یہ بات یاد ہے. تو یہ نعمتیں ہیں اللہ رب العالمین کی، کہ کسی چیز میں بھی کچھ بھی نعمت اللہ رب العالمین اگر دے تو فوراً اس کا شکر ادا کرنا، تو خود بخود نعمتوں میں اضافہ ہوتا. اگر نعمتوں میں اگر کمی ناشکری کریں گے تو خود بخود نعمتیں گھٹ جائیں گی. بھائی عمر ہم ایگزامس چل رہے ہیں، اگر ہم بولیں کہ والدین، عمر اکثر والدین بات کرتے کہ بھائی آپ کا بچہ پڑھا، تو یہی جملہ ہمارا بچہ نہیں پڑھتا. ارے بھائی ناشکری ہے، واقعی نہیں پڑھتا. آپ شکر گزاری کریے کہ ہاں پڑھتا ہے، جو بھی الحمدللہ اس کے سزا سے برابر ہے، جو بھی ہے الحمدللہ عام کے اعتبار سے ہمارا بچہ ٹھیک ہے. تو دیکھیے اس کو رائنک آئے گا کہ ہم ناشکری کرتے، سب سے پہلے ہم ناشکری کرتے تو وہ نعمتیں چلی جاتی. شکر گزاری کے 3 طریقے ہوتے. سب سے پہلی چیز نعمت کو نعمت کی نظر سے دیکھنا. ہم نہیں دیکھتے، ہم نعمت کو نعمت کی نظر سے نہیں دیکھتے. سب سے پہلی چیز نعمت کو نعمت کی نظر سے دیکھنا. دوسری چیز اس نعمت کا دل میں خوش ہونا. پہلی چیز نعمت کو نعمت سمجھنا. بھائی نعمت ہی نہیں، بھائی ہم یہاں پر آ گئے، کتنے کم آئے، ہوتی نا بات، ہفتے کو بہت آتے تھے، آج کم آئے نہیں، الحمدللہ. ان سب میں اللہ رب العالمین ہفتے کو جتنے آتے، جتنے ویکسلی آتے، وہ آتے، ایگزام سے بچوں کی مصروفیت جو بھی، ان میں سے ہم کو چنا، سب سے بڑی نعمت ہے. نعمت سمجھنا کہ بھائی اللہ چنا، نہیں چنتا تو نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت سمجھنا اس کو. دوسری چیز اللہ رب العالمین کا شکر ہے ہم تو آئے. بھائی اگر فرشتے ہماری محفل کو گھیر لے، اگر مغفرت کرتے تو کتنی بڑی نعمت ہے ہماری. دوسری چیز نعمت کو نعمت سمجھنا. دوسری چیز اس کا دل میں خوش ہونا. اور تیسری چیز اس کا زبان سے اقرار کرنا. جب 3 چیزیں آئیں گی تو خود بخود شکر گزاری کا جذبہ بنتا ہے. شکر گزاری اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے عذاب کو روک لیتا. اس کی مثال فرعون کو اللہ رب العالمین نے کہا، فرعون کی قوم کو اللہ رب العالمین کئی نعمتیں دی. یا بنی اسرائیل اذکر نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم من العالمین. اللہ نے کہا اے بنی اسرائیل یاد کرو اس دن کو جبکہ میں نے تم کو تمام لوگوں پر فضیلت دی. اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کو کئی نعمتیں دی. فرعون سے نجات دی، پانی کے اس پار لے گیا، پھر ان کو کھانے پینے کے لیے دیا، آسمان سے من و سلوہ آتا، کھاتے تب بھی ناشکری کرے، وہاں سے بچ کے گئے ناشکری کرے. آسمان سے کھانا آتا کہ ایک کھانے پہ اکتفا نہیں ہوگا، جو اس کو زمین نکالتی وہ چیزیں دیجیے. پھر اللہ رب العالمین وہ دیے، نعمتوں پہ نعمتیں دیے. عالمین پہ بنی اسرائیل کو فضیلت دی، عام لوگوں پہ نہیں، عالم پہ فضیلت دیے، تب بھی ناشکری. یہ جو ایک کے بعد جو ناشکری ہو رہی تھی، نعمت مل رہی ناشکری کر رہے، نعمت مل رہی ناشکری کر رہے، اسی طرح اللہ رب العالمین 9 عذابات نازل کی. آگے آ رہا 11 پارے 13 پارے میں 9 عذابات کا ذکر کہ بنی اسرائیل نعمتوں کی ناشکری کی ہے تو اللہ رب العالمین 9 عذابات نازل کیے. خون کا عذاب آیا آسمان سے، جوؤں کا عذاب آیا، مینڈکوں کا عذاب آیا، طرح طرح کے عذاب ہے. کیوں؟ ناشکری. اللہ رب العالمین کو شکر گزاری اتنی زیادہ پسند ہے، اگر ناشکری کریں گے تو فی الفور اس کا عذاب ملے گا. اسی بات کو اللہ رب العالمین نے کہا سورہ نمبر 4 آیت نمبر 147 میں، ما فعل اللہ بعذابکم ان شکرتم. اللہ کیا کرتا تم کو عذاب دے کے اگر تم شکر گزاری کرتے. گویا اللہ رب العالمین کو بندے سے نعمتیں چھیننا مقصد نہیں ہے. صرف اگر وہ شکر گزاری کرے گا تو اس کی نعمتوں میں اضافہ کرے گا، اگر ناشکری کرے گا تو نعمتیں جاتے رہیں گی. گویا اللہ رب العالمین کے نزدیک
جو پسندیدہ چیز ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ چیز دی ہے اس کا نعمت کا اقرار کرے، الحمدللہ، ہر حال میں اللہ تعالیٰ شکر ہے، ہر حال میں جو بھی ہے اللہ کی نعمت ہے، جو بھی ملا اللہ کا شکر ہے. اس طرح کی اگر نعمتیں کا شکر ادا کریں گے تو اللہ رب العالمین کو یہ چیز بہت زیادہ پسند ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے 2577. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث قدسی ہے، اللہ نے کہا اے میرے بندو، اول سے آخر تک تمام انسان اور تمام جن ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، تو میری حکومت اور بادشاہت میں اضافہ نہیں ہوگا. اے انسانوں، اے بندو، اگر تم میں کا اول اور آخر تمام انسان اور تمام جن ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائے اور سب سے زیادہ گناہگار اور فاجر ہو، اس کے باوجود بھی میری بادشاہت اور میرے خزانے میں حکومت میں کمی نہیں آئیں گی. اے میرے بندو، اگر تم میں کا اول اور آخر تمام انسان اور تمام جنس مل کے کوئی ایک میدان میں جمع ہو کے ہر کوئی اپنے مطابق مجھ سے سوال کرے اور میں ان کو اس کے مطابق دوں، تو میری بادشاہت میں اتنی ہی کمی آئیں گی جتنی سمندر میں سوئی ڈبانے سے جتنی کمی آتی اتنی ہی کمی آئے گی. یعنی اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں ہماری تعریف کرنے سے اس کی بادشاہت میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے، یا ہماری ناشکری کرنے سے اس کی بادشاہت میں کمی آنے والی نہیں ہے. وہ تو بے نیاز ذات ہے، الصمد کی ذات ہے، اس کی ذات الصمد کی ذات ہے، کمی نہ ہوگی نہ زیادتی ہوگی. شکر گزاری کریں گے تو ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے، اس کی ذات کو نہ تو اضافہ، اس کی ذات میں نہ کمی ہوگی نہ اس کی ذات میں اضافہ ہوگا. جیسا کہ اللہ نے کہا فسبحان اللہ وتعالی غنی الحمید، اللہ کی ذات کیسی ہے؟ پاک ہے، سبحان ہے، وتعالی بلند اور بالا ہے، غنی ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے، مالدار ذات ہے. الحمید، تمام تعریفیں اسی کے لائق ہے. گویا ہماری تعریف سے اس کی ذات میں اضافہ ہوگا، نہ اس کی بادشاہت میں اضافہ ہوگا، نہ کمی ہوگی، ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے. گویا شکر گزاری کرنا ایک انبیانہ صفت ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ نمبر 7 آیت نمبر 144 میں موسیٰ علیہ السلام کو کہا وَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اے موسیٰ لو جو کچھ آپ کو دیا جا رہا لو، اور ساتھ کیا کرو؟ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ. جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا وہ لے لو اور ہو جاؤ شکر گزار بندوں میں سے. وہ شکر گزاری کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، انبیاء کو حکم دیا جا رہا کہ ناشکری نہیں کرنا، جو کچھ ملا جتنا کچھ لینا ہے اور ساتھ شکر گزاری اختیار کرنا ہے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان ابراہیم کان قانتا امۃ للہ حنیفا، ابراہیم کیسے تھے؟ ایک سو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. ولم یک من المشرکین، مشرکوں میں سے نہیں تھے، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. اللہ رب العالمین کی صفت بیان کر رہے ہیں، کیا ہے؟ شاکرن لانعمہ، شکر گزار ہے وہ نعمتوں پر. اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مشکل اور مصائب کا عالم تھا، اسی لیے ان کو اولو العزم پیغمبروں میں گنا گیا. اولو العزم پیغمبر 5 ہے، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان لوگوں کی زندگی زیادہ مصائب سے گھری ہوئی تھی، اسی لیے ان کو اولو العزم، بڑے حوصلے والے، بڑے ہمت والے پیغمبر کہا گیا. اور ان کے بارے میں آ رہا کہ شاکرن لانعمہ، شکر گزار تھے نعمتوں پر، اللہ کی تعریف کرنے والے تھے. دیکھیں ان کی زندگی کا کیا عالم تھا. شعور کو پہنچے، باپ کے پاس آنکھ کھولے، نبوت ملی، باپ گھر سے نکال دیا، شاکر ہے، جو بھی اللہ کا شکر ہے. قوم نکال دی، مناظرہ ہوا بادشاہ کے دربار میں، کہا جب بتوں کو توڑے، کہے کہ دعوت دیے قوم کو اللہ رب العالمین کی، ایک اللہ کی بات کرو، ان کو کیوں کرتے؟ تو قوم اٹھائی آگ میں پھینک دیے، تب بھی شکر ادا کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کا. آگ میں پھینکے گئے، اللہ کا شکر ادا رہے. وہاں سے نکلے، نمرود کے دربار میں مناظرہ ہوا، وہاں پر بھی اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرے. پھر وہاں سے گئے باہر، بیوی کو لے لیا بادشاہ، تب بھی اللہ رب العالمین کی شکر گزاری. آگے گئے
90 سال کی عمر میں، 80 یا 90 سال کی اولاد ہوئی اس عمر میں، اتنی عمر کو پہنچنے کے بعد اتنے سال کوئی شکوہ شکایت نہیں۔ آج ہمارے پاس کیا ہوتا؟ 1 سال 2 سال ہو گئے تو قیامت آ جاتی، نہیں 90 سال کی عمر کو پہنچ گئے تب اللہ رب العالمین اولاد دیا، اولاد دینے کے بعد فوراً کہا کہ چھوڑ دو، ٹھیک ہے چھوڑ دیے، کوئی شکوہ شکایت نہیں، لے کے گئے چھوڑ دیے، شکر گزاری۔ کتنے مراحل گزرتے جا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی کوئی شکوہ شکایت نہیں، اتنی زندگی گھرنے کے بعد، اتنے مصائب آنے کے بعد پھر بھی اللہ رب العالمین ان کی سیرت کو بیان کر رہے کہ شاکرن لانعمہا، یہ شکر گزار تھے نعمتوں کے۔ اگر ہماری زندگی اور ان کی زندگی کو اگر ٹالی کرے تو ہماری زندگی میں ہر دن ایک نعمت ملتے جاتی ہے، ہم ان کی زندگی میں نعمتوں کی کمی تھی، اس کے باوجود بھی شکر ان کے پاس سب سے زیادہ، ساز و سامان نہیں، یہ چیزیں ان کی اللہ رب العالمین مد نظر رکھتے ہوئے کہا اجتباہو، ہم نے اسی وجہ سے ان کو چنا، ان کی عام بات نہیں تھی، ان کا مزاج جو تھا عام لوگوں کے بنسبت الگ تھا، ان کے مزاج میں شاکر تھے وہ، اسی وجہ سے اللہ نے کہا اجتباہو، ہم نے نکالا انہیں، ان کو ہم نے چنا، کس کے لیے؟ ہداہو الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت کے لیے ہم نے انہیں چنا۔ عام بات نہیں ہے، پیچھے آ گیا تھا کہ ہدایت کا ذمہ وہی ہے، جب ہدایت ملتی، جب شکر گزاری ہوگی تو ہدایت ملے گی، یہ وہی بات ہے، جتنی زیادہ شکر گزاری ہے تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ یہ شکر گزاری کی ہی بنیاد تھی، وَہَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو ہم ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی، یہی بات تھی کہ جتنی شکر گزاری اتنی ہدایت ملے گی۔ اللہ رب العالمین یہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ نے کہا وَاتَّخَذُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا، یہ بنیادی وجہ تھی ان کی، ہر چیز میں شاکر، ہر چیز میں شاکر، ہر چیز میں کھڑے اتر جانا، جو بھی آزمائش آئی اس آزمائش میں پورے اتر کے اللہ کا شکر ادا کرنا، اسی وجہ سے کہا وَإِبْرَاهِيمُ الَّذِي وَفَا، ابراہیم تو وعدے وفا ہے، یہ جو خوبیاں تھیں ان کی، ہر چیز میں پورے اترنا، ہر چیز میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا، اسی وجہ سے کہا کہ یہ وعدے وفا ہے، وعدے کو پورا کرنے والے ہیں، بڑی بات ہے کسی کا وعدہ شیار ہونا۔ اس کی ایک مثال، عام طور پہ میاں بیوی ایک دوسرے کو کب عزت دیتے؟ عمر معاشرے میں اگر کوئی چھوٹی عمر میں دیتا تو ٹھیک ہے، لیکن ایوریج جب شوہر کے دل میں بیوی کی عزت، بیوی کے دل میں شوہر کی عزت، ایک مقام، بچے ہوتے، بچے بڑے ہوتے، بچے شادی کی عمر کو 1-2 شادی ہوئی تو جب آ کے آدمی کا عورت کا ایک دوسرے کا مقام بنتا، وہاں آ کے کھڑتے، ایک دوسرے کو جب یہ دیتے کہ ہاں بھائی واقع، کتنی عمر چلے جانے کے بعد دیتے، یہ چیزیں ملنا مشکل ہے تھی، ہر چیز میں کھڑے اتر کے ایک لیول کو جانے کے بعد کہتے کہ ہاں ہاں واقع ہے، کچھ ہے دم، ایک عرصہ گزرنے کے بعد ہوتے۔ یہی چیز تھی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں، اللہ رب العالمین جہاں آزمائے، جو چیز سے آزمائے وہی چیز دیتے گئے، یہ کیفیت ان کی قربانیوں کا جو مزاج تھا، ہر چیز اللہ رب العالمین کو دینے کا جو جذبہ تھا، یہ چیز ان کی اولاد میں آئی تھی، اسی لیے کہا اے میرے بیٹے میں دیکھا تمہیں خواب میں ذبح کر رہا ہوں تو ففعل ما تؤمر، اللہ ابا جان کریے، جو حکم اللہ رب العالمین دے رہے ہیں کریے، یہ عام بات نہیں ہے، یہ اسی وقت نکلتی جب پیچھے کی تربیت اچھی ہو، بیٹا دیکھ چکا تھا باپ جہاں اللہ کا حکم آیا وہاں سر خم کرنے والے ہیں، یہ کیفیت دیکھ چکا تھا، جہاں اللہ رب العالمین آزمائش میں ڈالے وہاں شاکر اور صبر والے ثابت ہونے والے ہیں، یہ کیفیت دیکھنے کے بعد یہ چیز آتی مزاج میں، کیونکہ ہمارے بچوں کا مزاج ہمارے مزاج پہ ہوتا، جو ماؤں کا مزاج، جو باپ کا مزاج، جو گھر والوں کا مزاج ہوتا ہے، بچوں کا مزاج اسی پہ رہتا ہے، جو چیز جتنی بڑے کریں گے بچے اتنی ہی کرتے، اس سے زیادہ نہیں کرتے، جو چیز دیکھتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ دیکھ چکا تھا ماحول بیٹا وہ، کہ جو کچھ ہونے والا ہے اللہ کے حکم سے ہونے والا اور ہر چیز پہ شاکر ہے، تو یہی کہتے کہ ففعل ما تؤمر، کریے جو آپ کو حکم دیا جا رہا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤں گے۔ یہ جو کیفیت آئی تھی ان کی شکر گزاری کی وجہ سے۔ اور آگے نوح علیہ السلام کے بارے میں آیا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے جس کو ہم نے کشتی پر سوار کیا تھا وہ سب کے سب شکر گزار تھے۔ شکر کی اللہ رب العالمین کے پاس اتنی اہمیت ہے، قوم نوح پوری برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی، طوفان آیا، سب کو مٹا دیا، کوئی نہیں بچے، جو کچھ بچے تھے صرف کشتی میں ہی تھے، تو اللہ رب العالمین ان کے بارے میں بھی نہیں بولتا تو چلتا تھا، ہے نا بھائی، سب کا ہو گیا ختم، تھوڑے سے بچے چلیں گے رہ لیں گے، نہیں، ان کی شکر گزاری کا یہ عالم تھا کہ اللہ رب العالمین کو اتنا
پسند آیا کہ اللہ رب العالمین ان کی بھی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہے من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، جو کچھ نوح علیہ السلام کے ساتھ بچ کے آئے تھے قوم، وہ ایسی ویسی قوم نہیں تھی. انہ کان عبدا شکورا، شکر گزار لوگ تھے. اہمیت ہے اللہ رب العالمین کے پاس شکر. جو کچھ ملا صبح سے اٹھنے سے لے کر شام تک جو کچھ ملا اللہ کی نعمت ہے. اتنی آخر کیوں اللہ رب العالمین کے پاس شکر کی اہمیت ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ناشکری شیطان کی صفت میں سے ایک صفت ہے. جیسا کہ سورہ نمبر 17 آیت نمبر 27 میں اللہ رب العالمین نے کہا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. اسی لیے شیطان کی صفت سے بچنے کا حکم دیا جا رہا. ناشکری نہیں، جو ملا ٹھیک ہے، جو چیز آئی اللہ کی نعمت ہے. شکر کے ساتھ صبر ضروری ہے. جتنا ہمارے اندر صبر کا مادہ پیدا ہوگا اتنا ہی شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ایوب علیہ السلام کو ہر نعمت سے نوازا. پہلے وہ بہت زیادہ مال والے تھے، دولت مند آدمی تھے، ان کے پاس کھیتی باڑی تھی، ان کے پاس زیادہ مویشی تھے، جانور تھے، اولاد تھی، بیویاں تھے، ہر چیز تھے. تو شیطان نے اللہ رب العالمین سے کہا کہ اللہ رب العالمین اتنا سب اگر کسی انسان کو دے تو ناشکری کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ایوب علیہ السلام زیادہ شکر گزار تھے، ان کے پاس شکر کا مادہ زیادہ تھے. تو شیطان نے اللہ رب العالمین سے کہا کہ اللہ رب العالمین کیا چیز میں کمی ہے؟ ان کی مال ہے، اولاد ہے، بیویاں ہیں، جانور ہے، ہر چیز ہے، کھیتی باڑی ہے، ہر چیز ہے. اب کسی چیز کی کمی نہیں ہے. جب کمی آئے گی تو جب ناشکری ہوگی. اب تو ہر چیز ہے، کیوں ناشکری کرے گے؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ٹھیک ہے. اب یہاں سے ایوب علیہ السلام کی آزمائش شروع ہوئی. اللہ نے شیطان کو مہلت دی کہ ٹھیک ہے نقصان کرو ان کی چیزوں میں. آہستہ آہستہ شیطان، کھیتی باڑی ختم ہوئی، جانور ختم ہوئے، بچے مر گئے، بیویاں چلے گئے، ساز و سامان چلے گیا، مال و دولت چلے گیا، سب ختم ہو گیا. تب بھی اللہ کا شکر ہے، تب بھی اللہ کا شکر گزاری کا دامن نہیں چھوڑے ہاں سے. تو شیطان بولتا ہے کہ اللہ رب العالمین سب چلے گا تو کیا ہوا؟ صحت ہے نا، کیوں ناشکری کریں گے؟ اتنی بڑی نعمت ہے نا، ان کے پاس صحت ہے، اور کیا ہونا؟ تو اللہ رب العالمین کہتے کہ ٹھیک ہے تجھے میں مہلت دے رہا ہوں. دل اور دماغ دو چیزوں کو چھوڑ کے ان کا جسم جہاں چاہے تو نقصان پہنچا. اس لیے کہ دل اور دماغ اللہ کی معرفت ہے، اس میں اللہ کی پہچان ہے. اگر دل خراب ہو جائے، دماغ خراب ہو جائے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چلے گا تو کیسے سمجھیں گے؟ تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے. تو شیطان روایت میں آتا کہ ان کا جسم اتنا بیماری سے وہ ہو گیا تھا، اتنا مفلوج ہو گیا تھا کہ ان کی بیماری اب جسم سے کیڑے جانا شروع ہو گئے. پھر شیطان نے کہا اللہ رب العالمین ان کے پاس سب ہے تو اب ماحول سے ان کی بیوی کے ذریعے ان کو نقصان پہنچا، تکلیف دینا چاہا، ناشکری کرانے کے الفاظ کہا. بیوی کہا کہ اللہ رب العالمین آپ اتنا زیادہ صبر کرنے والے ہیں، آپ کو ہی آزمانا تھا. اتنا زیادہ بیوی چلے گئے، بچے چلے گئے، مال چلے گئے، دولت چلے گئے، سب چلے گئے. وہ کہتے کہ میں تمہیں ماروں گا. اور پھر ان سے گناتے کہ بتائیے ہم کتنے سال اچھے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں ہم 60-70 سال اچھے تھے. کتنے سال سے بیمار ہے؟ کہتے کہ ہم اتنے سال سے بیمار ہے. کون سا عرصہ زیادہ ہے؟ یا بیماری کا اچھے دنوں کا یا برے دنوں کا؟ آپ بولے کہ اچھے دنوں کا. پھر ناشکری کس بات کی؟ انشاءاللہ اللہ رب العالمین چاہا تو یہ دن بھی چلے جائیں گے. تو پھر اللہ رب العالمین نے انہیں بارش نازل کیا، اس کے ذریعے ان کی صحت عافیت نازل ہوئی، ان کو صحت ملی. پھر اللہ رب العالمین کا وہ شکر ادا کرے. اللہ رب العالمین اتنے بیمار ہونے کے باوجود ہمارے پاس عموماً کیا ہوتا؟ ذرے بیمار ہوتے کہ میرے کو شانا تھا عمر، اللہ ہماری سنتا ہی نہیں، ہماری نہیں سنتا تو کس کی سنتا؟ پھر سنتا ہی نہیں ہماری. کیسا انبیاء کا انداز دیکھیے، کیسا انداز ہے، اتنے زیادہ بیمار ہے. قرآن نقشہ کس طرح ان کے انداز کا کہہ رہے ہیں انی مسنی الضر وانت خیر الراحمین. اللہ رب العالمین مجھے تکلیف چھوئی، ابھی پہنچی کی بات نہیں چل رہی. انداز دیکھیے کتنا بہترین انداز ہے، کوئی شکوہ شکایت نہیں، جسم سے کیڑے جا رہے. انداز یہ ہے کہ انی مسنی الضر وانت خیر الراحمین، تکلیف سے چھوئی. کتنا پیارا انداز ہے، سبحان اللہ. کوئی شکوہ نہیں. ہم رہتے تو ختم، اللہ رب العالمین کو سب بھول جاتے. اللہ رب العالمین ہمیں ہی دینا تھا، ہمیں ہی ایسا کرنا تھا. نہیں، انبیاء کا انداز ہے کہ اللہ رب العالمین تکلیف آئی نہیں، بیوی چلے گئے، بچے چلے گئے، اولاد چلے گئے، کھیتی باڑی چلے گئے، مال و دولت چلے گیا، اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کے دربار میں شکوہ کر رہے ہیں. تو اتنے بہترین انداز ہے کہ انی مسنی الضر وانت خیر الراحمین، اے اللہ صرف تکلیف چھوئی مجھے. سبحان اللہ.
یہ جو انداز تھا اللہ رب العالمین کو اتنا پسند آیا، اللہ نے کہا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنَ الضُّرِّ. ٹھیک ہے، آپ کو صرف تکلیف چھوئی، آپ کا عالم یہ ہے تکلیف کا، اللہ جانتا اس کے باوجود کہ آپ کا انداز کہ اللہ مجھے تکلیف چھوئی، تو اللہ نے کہا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنَ الضُّرِّ. اللہ نے بھی قبول کر لیا، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور سنا اور ان کی تکلیف کو ہٹا دی، بارش نازل کی. جیسے ہی بارش نازل ہوئی صحت یاب ہو گئی. کبھی انداز انبیاء کا کوئی شکوہ شکایت نہیں. دیکھیے سب سے پہلے روٹین بنانا ہے. اب کیسے ہم شکر گزاری کریں؟ سن تو لیا ہم کہ شکر گزاری کرنا، تو روٹین بنائیے. آپ صبح اٹھ رہے ہیں اگر تو کیا نعمت ہے، نعمت کیا ہے؟ حدیث میں آ کے ایک بندہ اگر سویا اور صبح اٹھا وہ صحت کے ساتھ، تو سب سے بڑی نعمت ہے اس کی. صبح صحت کے ساتھ اٹھنا نعمت ہے. اس کے بعد ناشتہ کھانے کو مل رہا، اگر بھوکے رہتے تو سارا دن نڈھال رہتے، کچھ نہیں کر پاتے. نعمت ہے، کھانا مل رہا، کھانے میں ایک ہی کھانے پہ اکتفا نہیں ہو رہا، مختلف انداز سے کھانے مل رہے. پھر کام کے لیے صحت ہے، پڑھنے کے لیے ہے، آنے جانے کے لیے ہے، جو بھی نعمت ہے پہلے نعمت کو نعمت سمجھنا کہ یہ نعمت ہے، اس کے بعد اس کی تعریف خود بخود اور صبر کرنا کہ بھئی یہ چیز نہیں ملی، ناشکری نہیں. ایک حدیث سے میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں. 3 آدمی تھے تو اللہ رب العالمین ان کی امتحان کے لیے ایک فرشتے کو بھیجتا. 3 آدمیوں میں سے ایک سفید دھبے، کوڑ کی بیماری کہتے ہیں نا جسے، کوڑ کی بیماری والا تھا، اور دوسرا گنجا تھا جس کو بال نہیں رہتے، گنجا، اور تیسرا اندھا تھا. تو فرشتہ ان تینوں کے پاس آدمی کی شکل میں آتا اور آ کے کہتا، کوڑ کی بیماری والے کے پاس سب سے پہلے آتا اور آ کے کہتا کہ بھائی مانگیے جو کچھ تم چاہتے وہ مانگیے. تو وہ آدمی کہتا کہ بھائی مجھے کوڑ کی بیماری ہے، مجھے لوگ ناپسند کرتے اس وجہ سے، مجھے قریب آنے نہیں دیتے، ناپسند کرتے اس وجہ سے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بیماری سے نجات مل جائے اور اللہ رب العالمین مجھے اونٹ دے تاکہ میں کھیتی باڑی کروں، مالدار آدمی بن جاؤں. تو فرشتہ کہتا اللہ کے حکم سے جو کچھ تو نے مانگا اللہ تجھے عطا کرتا. اس کو وہ مل جاتے، اونٹ مل جاتے، اچھا ہوتا، صحت مند ہو جاتا وہ. پھر دوسری جگہ جاتا گنجے کے پاس جس کو بال نہیں تھے، اس کے پاس جا کے کہتا کہ مانگ اللہ کے حکم سے جو کچھ تو چاہتا ہے. تو گنجا کہتا کہ بھئی مجھے بال نہیں ہے سر پہ، لوگ اس وجہ سے مجھے ناپسند کرتے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس بال آ جائے، میں خوبصورت دکھوں، خوبرو دکھوں، اور اللہ مجھے گائے دے تاکہ میں مال و دولت والا بھی ہو جاؤں. تو فرشتہ کہتا کہ اللہ کے حکم سے جو کچھ تو نے مانگا تجھے مل جائے. وہ کہہ کر چلے آتا تو اس کا گنجاپن دور ہو جاتا اور اس کو گائے ملتی، بہت سارے گائے مل جاتے. پھر تیسرا اندھے کے پاس جا کے پوچھتا کہ مانگ اللہ کے حکم سے. تو وہ کہتا کہ مجھے آنکھ دے دے اللہ اور مجھے بکرے دے تاکہ میں اس کے ذریعے دنیا کو دیکھ سکوں اور اس کے بکروں کے ذریعے میں کاروبار کر سکوں، میں مالدار ہو جاؤں. تو وہ کہتا کہ اللہ کے حکم سے جو کچھ تو نے مانگا تجھے عطا کیا جائے. یہ تینوں چیزیں ملنے کے بعد ایک عرصے کے بعد یہ مالدار ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ طویل عرصہ گزر جاتا ہے. پھر اللہ رب العالمین ان تینوں کی پھر آزمائش کے لیے پھر وہی فرشتے کو بھیجاتے انسانی شکل میں. تو انسانی شکل میں جب فرشتہ آتا ان تینوں کے پاس، سب سے پہلے کوڑ کی بیماری والے کے پاس جاتا اور کہتا کہ اللہ کے نام سے دے، مجھے کچھ عطا کر، مجھے اللہ کے نام سے جو کچھ اللہ نے تجھے دیا. تو وہ کہتا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو فرشتہ کہتا اگر تو تیری اس بات میں جھوٹا ہے تو ویسی ہی ہو جا جیسے پہلے تھا، یعنی گنجا ہو جا اور تیری یہ سارے مویشی جو مال و دولت ہے سب ختم ہو گئے. تو وہ جھوٹ بولا تھا تو ویسا ہی ہوا اس کے ساتھ. پھر گنجے کے پاس جاتا، اس سے بھی اسی طرح کا سوال کرتا اللہ کے نام سے مجھے کچھ دے جو کچھ اللہ نے تجھے دیا. تو وہ گنجا کہتا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، کیا دوں؟ تو فرشتہ کہتا اگر تو تیری اس بات میں جھوٹا ہے تو اسی طرح لوٹ جائے جس طرف تو تھا، اسی طرف لوٹا دیا جاتا، یعنی گنجا ہو جاتا اور تمام مال و دولت سب ختم ہو جاتے. پھر اندھے کے پاس جا کے کہتا کہ مجھے کچھ دے تو اللہ کے نام سے جو کچھ اللہ نے تجھے دیا. تو اندھا کہتا کہ یہ جو کچھ دکھ رہا سب اللہ کے نام سے ہی ہے، جو چاہے جتنا چاہے تم لے لو. تو وہ دعا دیتا فرشتہ کہ اللہ تجھے جو کچھ جتنا کچھ دیا اس میں اضافہ کر، میں تو صرف تمہاری آزمائش کے لیے آیا تھا آسمان سے، فرشتہ انسانی شکل میں بن کے کہ تمہیں آزماؤں. اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا اس میں تمہارے لیے اضافہ کرے، یہ دعا دیتا اور چلے جاتا. وہ شکر گزاری، جو کچھ دیا ناشکری نہیں، الحمدللہ، ہاں دیا، اقرار، نعمتوں کا اقرار، انکار نہیں.
اقرار کرنے پہ اندھے کو اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوا، جو کچھ اللہ نے دیا اس میں اضافہ ہوا اور وہ کامیاب ہو گیا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورتوں کے مزاج، میں نے جہنم میں دیکھا کہ عورتوں کی کثرت زیادہ ہے اس وجہ سے کہ وہ ناشکری ہوتی، بنسبت آدمیوں کے مزاج کے بنسبت عورتوں کا مزاج ذرا ناشکرا ہوتا، جلدی نہیں ہو، آپ تو کرش نہیں، ہمارے سے ہوتا ہی نہیں، ہمارے بچے پڑھتے ہی نہیں، کھاتے ہی نہیں، ناشکری نہیں، جو کچھ ہے اللہ کی نعمت ہے، ہر چیز میں بنسبت آدمیوں کے عورتوں کے مزاج میں ناشکری ہوتی۔ واللہ میں تنقید کسی پہ بھی نہیں کر رہی ہوں، معاشرے کا مزاج بنا رہی ہوں، مزاج ہے، فطرت ہے، عورتوں کی فطرت ہی ایسی ہے کہ بھائی کم چیزوں کو مانتے کہ بھائی ناشکری اللہ رب العالمین کے دربار میں قابل قبول نہیں ہے۔ ایک معنوں میں اگر دیکھا گیا ہے، جائزہ لیا جائے اس چیز کا، اگر بندہ شرک کرتا، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا تو اللہ رب العالمین اس کو مہلت دیتا، فماحل الکافرین امہلہم رویدا، یا تو وہ اپنی مہلت میں اللہ جس وجہ سے مہلت دیا اس مہلت کا استعمال کر کے اچھائی کی طرف لوٹ آ جائے، موحد ہو جائے، یا پھر جس مہلت کا اللہ نے اس کو مہلت دی اس کا فائدہ اٹھا کر اور گناہوں میں مبتلا ہو جائے تاکہ وہ اپنے انجام کو پہنچ جائے۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس ایک وقفہ ہے، یا تو پورے بگڑ جائیے یا تو سدھر جائیے، اس کا جو بھی انجام ہے آخرت کے دن ملے گا۔ لیکن ناشکری ایک ایسا گناہ ہے، ناشکری کرتے کہ عذاب ہوتا ہے، نعمت چھین لیا جاتی، ناشکری کرتے کہ اس کے ساتھ ہی اس کا عذاب ملتا ہے، اس کے لیے وقفہ نہیں ہے۔ تو شکر گزاری ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین کا ہر وقت ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے۔ ایک اہم بات بولتے ہوئے اپنی بات ختم کرتی ہوں، شریعت میں شکر گزاری کے جو چیز آئی، شکر گزاری کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکرانہ ادا کرتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی جب کوئی بات کی خوشی ملتی تو فوراً اللہ کے نبی سجدے میں گر جاتے اور اللہ کی حمد ثنا بیان کرتے، تعریف کرتے۔ شکر گزاری کا سجدہ ہے، شکر گزاری کی جو 2 رکعت نماز پڑھتے وہ 2 رکعت نماز شریعت میں نہیں ہے، کہیں بھی شریعت میں اس کا ثبوت نہیں ہے کہ بھئی یہ نعمت ملی اس کا 2 رکعت نماز ادا کرنا، ایسا نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صرف سجدہ کرتے تھے، شکر گزاری کا سجدہ کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین ہر حال میں شکر گزاری کرنے کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔